أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إنما الخمر بشك شراب والميسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور قرآن اندازی کے تیر رجسون یہ سب گندگی ہے من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے فاجتنبو پس بچو اس سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما یرید الشیطان بے شک چاہتا ہے شیطان ان یوقع یہ کہ وہ ڈال دے بینکم العداوۃ والبغضاء تمہارے بیچ دشمنی اور بغض کینہ فی الخمر شراب کے ذریعے والمیسر اور جوئے کے ذریعے وَيَصُدَّكُمْ اور تمہیں روک دے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اس کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پس کیا تم رک جانے والے ہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور کہنا مانو اللہ کا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا وَاحْذَرُوا اور ڈرتے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم روگردانی کرو فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ ہے بس پہنچانا واضح کر کے لیس علی الذین آمنوا کوئی نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل اچھے کیے جناح کوئی گناہ فیما طعموا اس بارے میں جو انہوں نے کھا پی لیا اذا متقوا جب کہ وہ بچتے رہیں وآمنوا اور ایمان رکھیں وعملوا الصالحات اور عمل کریں اچھے ثم اتقوا پھر وہ ڈریں وآمنوا اور ایمان رکھیں ثم اتقوا پھر وہ ڈریں واحسنوا اور نیکی کریں واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اس سے پہلے قسم کے احکام بیان ہوئے اب یہاں اور کچھ احکامات بیان ہوتے ہیں شراب کے بارے میں جوئے بت پرستی لاٹری اور پرائز بانڈ اور قرآن اندازی کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور قرآن اندازی کے تیر رجسن یہ ساری گندگی ہے من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہے یہ شراب کا حرام ہونا
یہ 3 درجوں میں ہوا۔ پہل اس کے بارے میں یہ حکم آیا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رب العزت شراب کے بارے میں کوئی ہمیں حکم عطا فرما، تو اس پر وہ آیت اتری کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیں انہیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، البتہ فائدوں سے نقصان زیادہ ہے، بس اتنا کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر دعا کی یا باری تعالی ہمیں شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم عطا فرما۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، پہلے گزر چکی ہے، 5واں پارہ ہے شاید، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب نشے میں ہو، شراب پی ہوئی ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، یہ کہا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر دعا کی یا رب تعالی ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح اور شافی قسم کا حکم عطا فرما، تو پھر آخری حکم یہ نازل ہوا کہ یہ شراب، یہ جوا، بت پرست، یہ سب چیزیں گناہ کا کام ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے تم بچ جاؤ، رک جاؤ۔ تو اس پر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کی نیت سے انگور کا جوس نکالے، عموماً انگور کی شراب لوگ بناتے تھے، انگور کا جوس نکالے، انگور نچوڑے کہ وہ اس سے شراب پیے گا، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور جو آدمی شراب تیار کرنے والا کاریگر ہو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے شراب تیار ہو رہی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو شراب کو اٹھا کے لا رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو شراب بیچنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو خریدنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ کئی قسم کے لوگوں پر فرمایا کہ لعنت ہے جو شراب سے کسی درجے میں وابستہ ہے۔ تو فرمایا شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت، انصاب نصب کی جمع ہے کہ جو لوگ بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح جاندار چیزوں کی تصویریں بنا کے گھروں میں رکھنا، یہ بھی ایک قسم کے بت ہیں۔ والازلام ظلم کی جمع ہے جس کے معنی تیر تقسیم کے، قرآن اندازی کے تیر، اور یہ اس طرح لوگ کرتے تھے اس زمانے میں، قرآن اندازی کے تیر کہ کچھ تیر ہوتے تھے جن پر لا لکھا ہوتا، کچھ تیر ہوتے جن پر نعم لکھا ہوتا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، کچھ خالی ہوتے، کچھ نہیں لکھا ہوتا، اور ایک جگہ ان کو جمع کیا ہوا ہوتا۔ تو یہ اس دور جاہلیت میں رواج تھا لوگوں کا، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے سفر کرنا، کوئی کام شروع کرنا ہے، کاروبار، کوئی کسی قسم کا رشتہ، تو اس سے پہلے یہ تیروں کے قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن نکالتے، اور کہ جو آدمی اس قرے پہ مقرر ہوتا اس کے پاس آتے، میں نے یہ کام کرنا ہے، چیک کرو کہ یہ ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل لوگ کتابیں نکلوانے چلے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس کہ ہماری کتاب نکالو، ہماری قسمت کیسی ہوگی، یہ کام ہمارا کیسا ہوگا۔ وہ تیر اس تھیلے میں سے نکالتا، پھر دیکھتے اس تیر پہ کیا لکھا ہے، اگر لا لکھا ہوتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اگر نعم لکھا ہوتا تو وہ کام شروع کر لیتے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ قرآن اندازی کرتے۔ یہ ایک طریقہ تھا تیروں کی قرآن اندازی کا۔ دوسرا طریقہ
یوں ہوتا تھا کہ ایک چیز خریدتے تھے اکٹھے 10 آدمی 15-20 آدمی، سارے پیسے جمع کرتے، ایک چیز خریدی، مثلا ایک جانور اونٹ خریدا، 10 آدمیوں نے مشترکہ پیسے ڈالے، اس کو ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد قرعہ اندازی کرتے کہ یہ کس کو سارا اونٹ مل جائے، یہ گوشت سارا کس کو مل جائے۔ تو ایک آدمی کا نام لیتے کہ اس کی قرعہ اندازی کرو، اب تیر نکالتے، اگر اس تیر پہ لکھا ہوتا نعم ہاں، تو جس آدمی کا نام لیا ہوتا وہ سارا گوشت اس کو دے دیتے۔ اب پیسے 10 آدمیوں کے ہیں اور گوشت صرف ایک آدمی کو مل جاتا، اور اگر لا لکھا ہوا تھا نکلتا تیر پہ تو وہ آدمی اس کو کہتے بس تو نکل جا قرآن، تو اب ختم ہو گیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ بقیہ جو 9 آدمی رہ جاتے پھر ان کا قرعہ ڈالتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ان لوگوں کا ہوتا تھا، اور آج کے دور میں اس کی جدید شکل لاٹری کی ہے۔ یہ لاٹریاں لوگ ڈالتے ہیں، یہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھے پیسے ڈالتے ہیں، لاٹری خریدتے ہیں، اور انعام 1-2 آدمی لے جاتا ہے، سب کا پیسہ ایک آدمی لے جاتا ہے۔ مثلا موٹر سائیکل کی لاٹری تھی، اب 100 آدمیوں نے اس میں 500 ڈالا، اور 500 ڈال کے قرعے سے ایک آدمی کا نام نکالا، اور ایک آدمی موٹر سائیکل لے اڑا۔ یہ قرعہ اندازی لاٹری کی جدید شکل ہے، یہ بھی سیم اسی تیروں والی قرعہ اندازی کی آج کی جدید شکلیں، یہ سب حرام ہے۔ رجسن فرمایا یہ سب گندگی اور پلیدی اور ناپاکی کے کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی یہ کام ہیں، فاجتنبوا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ ڈال دے تمہارے بیچ دشمنی، والبغضاء اور بغض اور کینہ، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، کہ شراب جب تم پیو گے بک بکا کرو گے، آپس میں لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، دشمنی ہوگی۔ جوا کھیلو گے، جو آدمی جوا میں ہار جائے گا پیسہ، وہ مخالف ہو جائے گا دوسرے کے، اور اس دوسرے کے بارے میں اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی۔ تو شیطان ان چیزوں کے راستے تم میں دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے کہ تم ان کاموں میں لگے رہو، نماز روزہ ختم۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان حرکتوں سے باز آؤ گے؟ باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم کوئی اور راستہ تمہارے لیے بنائیں، تو باز آؤ گے تم یہ حکم سن کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا انتہینا یا رب، اے پروردگار، اے رب ہمارے، ہم رک گئے، ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ جوا کھیلیں گے، نہ قرآن اندازی کے تیروں سے قرآن اندازی کریں گے، اور نہ بت پرستی کریں گے، کسی کام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ انتہینا، اے رب ہم رک گئے۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ان کی نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم روح گردانی کرو اس بات سے، اس سے منہ پھیرو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے پیغمبر رسول کے ذمے تھا بس البلاغ المبین، پیغام واضح طور پر پہنچا دینا، وہ پہنچا گئے، اب تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ صحابہ کو اس پہ یہ پریشانی ہوئی کہ شراب تو حرام ہے، جوا حرام، لیکن جو ہمارے وڈکے وڈیرے پرانے لوگ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ دنیا سے چلے گئے شراب پیتے پیتے، جوا کھیلتے کھیلتے، اب ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟
تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، یا جو زندہ تھے پہلے شراب پیتے تھے اب اللہ نے کہا شراب حرام ہے، تو اب انہوں نے جو پی لی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ایمان والوں پر، وعملوا الصالحات، اور ان پر جنہوں نے نیک کام کیے، جناح کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، اس بارے میں جو یہ اس سے پہلے یہ حرام کھا پی چکے، حرام ہونے سے پہلے جو کھا پی لیا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جب کہ وہ اب ڈر جائیں اللہ سے، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کر لیں، اب اس کے بعد یہ گناہ نہ کریں، ثم اتقوا، پھر ڈر جائیں، وآمن، اور ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر ڈر، بار بار تقوی اور ڈر کا کہا، اس لیے کہ یہ جس کو لت پڑ جائے شراب کی وہ چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے بار بار تقوی کا کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرے اللہ سے، واحسنوا، اور انہوں نے نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اور جان لو کہ اللہ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ، محبوب رکھتے ہیں اللہ المحسنین، ان لوگوں کو جو نیکی کرنے والے ہیں، جو بھلائی کرنے والے ہیں، اللہ کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں، اللہ کو وہ پسند ہیں جو بھلائی کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔